الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारा जीना मरना इसी के साथ है। और ये एक तवील कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने हमें अता किया था। इसकी असास ला इलाहा इल्लल्लाह है। और यकीनी बात है मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत
لازم و ملزوم ہے ہمارے اوپر، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے تو یقیناً یہ ایک کامیاب ریاست ملک بن سکتا ہے۔ کچھ بڑی بڑی غلطیاں حکمرانوں نے کی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی۔ دیکھیں، اس ملک کی مثال ایک گھر کی سی ہے۔ جب ایک گھر کے سارے فیملی ممبر مل کے محنت کرتے ہیں اور پھر اس کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، ہمیں اس گھر میں اتنے کمرے چاہیے، یہ سہولت چاہیے، وہ سہولت چاہیے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پوری فیملی اس گھر میں بڑے آرام سے سکون سے رہ رہی ہوتی ہے، اور اگر یہی بوجھ ایک فیملی ممبر پہ ڈال دیا جائے کہ بس آپ نے کرنا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ گھر ترقی کرنے کی بجائے تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بڑی بڑی ذمہ داریاں حکمرانوں کے اوپر تھیں، ہم عوام پہ بھی بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، حکمرانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اور ملک پاکستان جو اللہ کی عطا کردہ ریاست، وہ پاک سرزمین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا جانے والا ملک آج ہچکولے کھا رہا ہے، اور $1 ارب کے پیچھے ہم دنیا کے ملک جاتے ہیں کافروں کے پاس، اور ان سے اپنا کشکول پھیلا کے کہتے ہیں ہماری مدد کی جائے۔ دیکھیں، یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے انہوں نے، اللہ ان کو ضرور پر ضرور زمین میں حکمرانی عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سابقہ قوموں کو بھی حکمرانی عطا کی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ ریاست، یہ ملک، یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہمیں عطا کیا، اور اس بات کو میں شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ایشو، ایک بہت بڑی بات جس کی وضاحت ضروری ہے اور آپ کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک گھر کی جیسے میں نے مثال دی ہے، اسی گھر کی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں 4 یا 5 بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر یوں کر لیں تو ہمارا گھر بہت اچھا ہو جائے گا، ترقی والا ہو جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، مجھے نہیں لگتا، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں اگر ایسے ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ تیسرا اور چوتھا اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ چاروں کا مقصد کیا ہے؟ گھر کو ترقی دینا، گھر کو مضبوط بنانا، گھر کو ایک کامیاب گھر بنانا۔ ان چاروں کا مقصد یہ ہے۔ اب اس میں سے جس کا مقصد، جس کی تجویز پاورفل ہوگی، دلائل سے ہوگی، مضبوط ہوگی اور تجربے سے گزر چکی ہوگی، کہ وہ مثال دے گا دیکھو فلاں نے ایسے کیا تھا تو اس کا گھر مضبوط بن گیا۔ اس لیے پاکستان میں علماء ایک طاقت رکھتے ہیں۔ علماء ایک مضبوط مینار کی مانند ہیں، اور ان کی بات کو سنا بھی جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو تو یہ بات کرے کہ الیکشن لڑنے ہیں، ووٹ دینے ہیں تاکہ یہ ملک مضبوط ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ سیکولرزم لے آئیں، یہ ملک مضبوط ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے نیشنلزم لے آئیں، یہ ملک مضبوط ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے سوشلزم لے آئیں،
یہ ملک مضبوط ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ دیندار لوگوں کا، مسلمانوں کا، جو یہ رائے رکھتا ہے، یہ تجویز رکھتا ہے کہ اگر ملک پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ابھارنا چاہتے ہو، مضبوط کرنا چاہتے ہو، طاقتور بنانا چاہتے ہو، تو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دو، انشاءاللہ یہ ملک ایک مضبوط ملک بن جائے گا۔ یار وہ سیکولرزم، نیشنلزم، سوشلزم کی ساری باتیں کر لیں، ان کی باتوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی مسلمان کھڑا ہو کے کہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، تو لوگ کیا، حکمران طبقہ بھی اور ہمارے مولویوں میں بھی ایک طبقہ کہنے لگ جاتا ہے یہ تو کوئی دہشت گرد ہے، یہ ملک دشمن ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ملک دشمنی اس طرح ہوتی ہے؟ ملک دشمنی ہوتی تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ابو جہل کے ماڈل کو اپنا لو، اور تم نے اپنایا اس کو اور ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم تمہیں اس شخصیت کی مثال دے رہے ہیں، اس ذات کی مثال دے رہے ہیں، اس ہستی کی مثال دے رہے ہیں کہ جو ہستی اپنی زبان سے نہیں بولتی مگر اللہ وہی نازل کرتا ہے، اور وہ ہستی جس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور وہ ہستی کہ جن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور کلمہ پوری دنیا برباد تو ہو سکتی ہے لیکن وہ جملہ کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم تمہیں اس ہستی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمارا ملک پاکستان ایک مضبوط ملک بنے۔ ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں ابو بکر کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں عمر بن خطاب کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں عثمان غنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں علی المرتضیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں امیر معاویہ کی طرف لے کے جاتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ تم لاؤ تو صحیح کوئی ایک ملک کہ جس کے اندر نیشنلزم ہو، وہ کامیاب ہو گیا ہو، سوشلزم ہو کامیاب ہو گیا ہو، نیشنلزم ہو کامیاب ہو گیا ہو، کوئی بھی نظام جو انسانوں کا بنایا ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ اللہ کی قسم ہم تمہیں مثال دیتے ہیں، اور کس کی مثال؟ امیر معاویہ کی مثال۔ پوری دنیا کا آدھا کر لو، پوری دنیا کا نصف کر لو، اس کے اوپر اس نے ایک نظام قائم کیا، اور وہ نظام کون سا تھا؟ وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آدھی دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی۔ ہمارے پاس دلیل رکھتے ہیں بھائی، اور صرف 2-4 دن نہیں، یہاں تو حکومتیں چلتی نہیں ہیں، 10 سال 5 سال 4 سال 15 سال گئی۔ اللہ نے جب تک امیر معاویہ کو زندہ رکھا 20 سال تک پوری دنیا کے نقشے میں آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس مثال ہے نا، ہم تمہیں تجویز دے رہے ہیں۔ گھر تمہارا بھی پاکستان ہے، گھر میرا بھی پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے جو رول ماڈل، بہترین اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ صرف تسبیحوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مصلی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف نفل پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے صبح و شام کے اذکار تک محدود نہیں ہے۔ میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کی قسم حکمرانی کرنے کی بھی دی، ریاست چلانے کی بھی دی ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے کی بھی دی ہے، پوری دنیا سے کیسے تعلق رکھنا ہے، کافروں سے کیسے اور مسلمانوں سے کیسے، میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اور ان نبی کے تابعداروں نے اور شاگردوں نے پوری دنیا پہ اس کا امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اطاعت اور آپ سے دین لے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو، قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے، اللہ اس کو اس زمین کے اوپر بادشاہت، حکومت، حکمرانی عطا کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم بڑے ذہین ہیں بھائی، تمہاری ذہانت ہمیں پتہ چل گئی ہے،
70 سالوں میں تمہاری ذہانت ہمیں بڑی پتہ چل گئی، تم بڑے ذہین ہو، تم نے درجنوں تھنک ٹینک بٹھا کے تو کیا کہتا ہے اور تو کیا کہتا ہے آپس میں تم گٹ مٹ کرتے رہے، اور ملک اس حال میں پہنچ چکا ہے کہ دنیا کے سامنے بھکاری بن کے ہم نمودار ہو رہے ہیں۔ اور اگر کاش تم نے قرآن محمد کا فرمان اپنے سینوں سے لگایا ہوتا، اللہ کی قسم آج عالم کفر سمیت پوری دنیا تمہارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں نہ ملا سکتی، اور تمہارے سامنے اس طرح جس طرح وہ تمہارے اوپر لیبل لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انتہائی تذلیل ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان گرین پاسپورٹ کے ساتھ کسی یورپین ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، دور سے اس کا پاسپورٹ دیکھ کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ یہ مقام، اس مقام تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ مولویوں نے تو نہیں پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ پہنچانے والا صرف ایک طبقہ ہے، اور وہ ہے حکمران طبقہ ہے، جس سے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا کہ جب پاکستان کا لفظ آتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور تم جس کی بنیاد پہ ایک بڑا حصہ پاکستان کا چل رہا ہے، اوورسیز پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں رہ کے تمہیں ڈالر بیچتے ہیں۔ واللہ ہم نے پردیس کاٹا ہے تھوڑا عرصہ، ہم وہاں پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ لوگ یا اس ملک کے باشندے یہ کہیں کہ پاکستان برے ہوتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ بات صرف ایک فرد کی نہیں تھی، ایک ملک کی تھی۔ ہم اپنے ملک کی محبت کے اندر وہاں کوئی ایسی حرکت کرنے سے انتہائی گریز کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے پاکستانی برے ہوتے ہیں، پاکستان اچھا نہیں۔ لیکن ہم تو وہاں یہ کرتے رہے، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ 70 سال بعد تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس خزانے خالی ہیں، بل لے کے ہر بندہ پھر رہے، بل لے کے پھر رہے۔ کیا مسجدیں، اور میں تو حیران ہوں اللہ کی قسم، یہ مسجدیں جن کے اندر GST ٹیکس، جرنل سیلز ٹیکس 3800 4000 روپے ہمارے بل میں لا کے آتا ہے۔ ہم یہاں کون سا بزنس کر رہے ہیں بھائی؟ ٹی وی کا ٹیکس ہمیں لا کے آتا ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ ہے وہ ریاست چلانے والے جو کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور جو پہنچانے والے تھے، جنہوں نے اس ملک کو پہچان دی پوری دنیا میں، ایٹمی پاور بنایا، وہ روڈ پہ بیٹھا ہوا لکیریں کھینچ رہا تھا، مر گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ روڈ پہ بیٹھا ہوا لکیریں کھینچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا۔ یہ تم نے دیا، جنہوں نے اس کی شناخت بنائی، تم نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے لوگوں کے سامنے در بدر کرنے کی ٹھوکریں، ان کو ٹھوکریں ماری کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ دیکھ لو پھر تم نے ان کو ٹھوکریں ماری، پوری دنیا تمہیں ٹھوکریں مار دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا اہل ایمان سے وعدہ ہے، ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، حکمرانی دیں گے، آپ کو دیں گے ہم، جب تم نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اور فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جب ریاست مل جائے، ملک مل جائے، یعبدوننی، میری عبادت کرنا، اچھا، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ آپ اندازہ کر لیں، ہمیں ملک مل گیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ دربار نہیں ہے، شرک کا اڈا نہیں ہے، شرک کا اڈا نہیں ہے۔ یہ تو وہ شرک تھا کہ جو گلی محلوں کے اندر ہوتا تھا اور ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا شرک اللہ کے حکم میں کسی کو شریک بنانا، جو ملکی لیول پہ اللہ کے چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، ہم کہ نہیں، ہم نے تو 6 مہینے سزا دینی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم میں شرک ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔
اللہ نے کہا چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، میں نے ملک دیا تمہیں، میں نے ریاست دی ہے تمہیں۔ اور یاد رکھو اللہ نے تمہیں مثال دکھا دی، وہ حسینہ واجد کو اٹھا کے 2 گھنٹے پہلے وہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم 2 گھنٹے پہلے اپنے کچن میں گرم کھانے تیار کروا کے بیٹھی تھی کہ میں نے 2 گھنٹے کے بعد یہ کھانا تناول فرمانا ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھوایا اور انڈیا کے اندر جا کے چھوڑ دیا، گھر سے ایک سوٹ بیگ بھی اٹھانے نہیں دیا۔ اللہ متکبرین کے ساتھ ایسے کرتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اسٹوڈنٹ ایسے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے بڑے بڑے علماء، بزرگ علماء کو وہاں پہ سر عام پھانسیاں دی گئی، اور جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اللہ مولویوں کو کھڑا کرے، اللہ کسی کو کھڑا کر کے ظلم، جبر، بربریت مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ رو رہی تھی، ٹسوے بہا رہی تھی وہ ظالم عورت جس نے ملک کے اندر پورے کا پورا اسلام کو کڈنیپ کیا ہوا تھا، اغوا کیا ہوا تھا، اور اٹھا کے 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے باہر پھینک دیا۔ کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جس نے عاد سمود قوموں کو توڑ کے رکھ دیا، جو کہا کرتے تھے ہم کندھے سے کندھا جوڑ لے، پہاڑ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اٹھایا، آسمان سے نیچے پھینکا، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے احکامات میں شرک شروع کر دیا، جبکہ ہم نے یہ بات مل کے طے کر لی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی آئین قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ تم نے اللہ کا شریک بنایا، لو پھر اس کی برکتیں سمیٹ لو۔ اللہ نے زمین دے کے، ریاست دے کے، ملک دے کے کہا تھا میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، حاکمیت میری ہو، بادشاہت میری ہو، شہنشاہت میری ہو، حکم میرا چلے، آرڈر میرا چلے، نظام میرا چلے، آئین میرا چلے، دستور میرا چلے، ان میں میرا شریک نہ بنانا۔ ہم نے کہا اللہ وہ تو قرآن میں کہتا ہے نا، ہم تیرا قرآن بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے ہم تیرا قرآن، ہم تیرے مقابلے میں دستور بھی لائیں گے، آئین بھی لائیں گے، حاکم بھی لائیں گے، حاکمیت بھی لائیں گے، سب کچھ لائیں گے، تیرے شریک بنائیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنی برکتیں، رحمتیں، شفقتیں، محبتیں، محبتیں سب اٹھا لیا، لگا زور۔ اللہ نے آسمان کو کیا سمجھا، چپ کر کے نہیں برسنا، جا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ برسنا یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری وجہ سے یہ برس ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے ایک قطرہ بارش بھی نہیں برسائے گا، نہیں برسائے گا۔ اچھا اللہ یہ تو بارشیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک قطرہ بھی بارش نہیں برسائے گا اگر زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا۔ ہاں اللہ بارش دے گا کیونکہ اللہ کو رحم آتا ہے جانوروں کے اوپر، ان کی وجہ سے بارشیں آئیں گی، لیکن زکوٰۃ کا نظام تم مٹاؤ گے، اللہ تمہارے اوپر بارش کا برسانا بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا میرا شریک نہیں، ریاست میں نے دی ہے یار، ملک میں نے دی ہے تمہیں، سب کچھ میں نے دیا ہے، ورنہ وہیں پہ تم گائے کے پجاری، آگ کے پجاری، پتھر اور شجر اور حجر کے پجاری، تم ساری زندگی وہاں پہ گوڈے رگڑتے اور ان کے ظلم و ستم کا شکار رہتے۔ ہم نے تمہیں زمین دی، ہم نے تمہیں ملک دیا، ہم نے تمہیں ریاست دی، اور ڈیمانڈ صرف ایک تھی، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں آرڈر اللہ کا چلے گا، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی۔ اللہ دوسری جگہ بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اللہ فرماتا ہے ہم زمین کے اندر حکمرانی دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں، وہ کیا کرے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کروائیں، زکوٰۃ کا سسٹم بنائیں،
اللہ اکبر. یقین جانیے آپ کے پورے ملتان کے اندر کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 20 افراد اگر ان سے پوری زکات لے لی جائے، پوری زکات، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس ملتان کے اندر 2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی. لیکن زکات نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں زمین میں حکمرانی دی ہے، کیا کرو؟ سب سے پہلے نظام نماز، صلاۃ، نماز کا نظام نافذ کرو. نماز نماز کوئی بھی نہیں ہے بھائی. یہ دیکھو مسجد ویران پڑی، نمازی ہے ہی کوئی. فجر کے ٹائم مولوی صاحب کھڑا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے دائیں بھائی کوئی آئے تو ہم جائیں گے نماز پڑھنے. لیکن اے سی کمرے چھوڑ کے، ٹھنڈے کمرے چھوڑ کے مولوی کے گرم پنکھے کی ہوا تلے مسجد چلے جائیں اور جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. اور جس قوم کے حکمران صبح 8-10 بجے اٹھتے ہوں، عوام کیا کرے گی؟ وہ بھی ویسے ہی کر رہی ہے. ساری کی ساری باتیں حکمرانے کے گلے میں نہ ڈالا کرو. ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو صبح باپ جماعت جو ہے فجر کی نماز ادا کرتے؟ حکمران گندے، حکمران گندے. ہم بڑے چنگے، ہم نے بڑے جناب گل کھلا لیے. اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب عوام مظلوم ہو جائے. اور مظلوم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات پوری طرح عمل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں. پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس عوام کی مدد بھی کرتا ہے. لیکن یہاں پہ مسجد ویران، مدارس ویران، دینی جگہ ساری ویران. اور آباد کیا ہے؟ شیطان کے سارے گھر آباد. اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو حکمرانی دیتے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کا نظام. وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ. سب سے اہم کام جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. جو کام ہم کر رہے ہیں نا ادھر کھڑے ہوئے، یہ کام حکمرانوں کا تھا، یہ کام حکمرانوں کا تھا. اور یقین جانیے ایک آرڈر ہو جائے، ایک آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے، ایک آرڈر، انٹرنیٹ 9 بجے بند، آپ جو مرضی کر لیں. آپ اندازہ کریں ملک کے حالات کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے 10-20 روپے سے زیادہ انٹرنیٹ کو نہیں مہنگا کیا. اس کی وجہ جانتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے یہ غازی، یہ مجاہد ہیں موبائل والے، یہ سوشل میڈیا کے مجاہد، اور یہ فیس بکی اور یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جہاد کرنے والے ہیں. باہر نکل کے ایک جملہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ان کا نیٹ مہنگا نہ کرو ورنہ یہ قوم روڈوں پہ آ جائے گی. حکومت کی طرف سے آرڈر ہو، کسی سکول میں کوئی ڈانس نہیں. حکومت کی طرف سے آرڈر ہو، ملک پاکستان میں کوئی کسی قسم کی فلم نہیں چلے گی، انٹرنیٹ پہ بھی نہیں چلے گی. ویب سائٹ ساری بلاک کر دیں، ان کے اختیار میں ہے. وہ سینسر کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتے. لیکن کون کرے گا؟ وہ انہوں نے تو بزنس بنا لیا. بھائی ایک ہندو کھڑا ہو کے اسمبلی میں کہتا ہے کہ میں بل پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں شراب کو حرام قرار دیا جائے. ہندو. ابھی اس نے دوسرا بل پیش کر دیا. اس نے کہا سود، ابھی میں ذکر کروں، سود اللہ نے قرآن میں کہا حرام ہے، کتاب تمہاری ہے، میں ہندو، یہ مسلم ملک ہے، میں یہ بل پیش کر رہا ہوں کہ سود کو حرام قرار دے کے پاکستان میں پابندی لگائی جائے. لیکن وہ ایم این ایز جو آپ لوگوں نے اسمبلی میں بھیجے، آپ نے، وہ اس بل کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے حق میں آپ نے بھیجا ہے، آپ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسمبلی میں اور جا کے. بھائی آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ ایم این ایز جا کے اسلام نافذ کی بات کریں گے. آپ نے تصویر دیکھی ہے نا، اس کے اندر ایک بڑا منکا ہوتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے ہیں. اس کا نظریہ، اس کا منہج،
اس کا راستہ، اس کا مشن، ان ایم این ایز ایم پی اے کا بھی وہی راستہ ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی کہیں گے ہاں جی ایسے ہونا چاہیے ہونا چاہیے، بات کبھی نہیں کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا اور اس جماعت کے ایم پی اے نے ہاتھ اٹھا کے ووٹ دے دیا، بل پاس ہو گیا۔ باہر نکلے، میڈیا والے پہنچ گئے، انہوں نے ایک ایک سے پوچھا اس بل میں کیا لکھا تھا؟ واللہ تقریباً آدھے سے زیادہ ایم پی اے نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں اس بل میں کیا لکھا تھا، ہمارے لیڈر نے کہا تھا بس ہاتھ کھڑا کر دینا، ہم نے کر دیا۔ یہ ہے تمہارے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملکی لیول پہ اگر یہ کام کر دیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کی قسم یہ نوجوان آنکھیں جھکا کے نہ چلے تو پھر کہیے یہ میری ماں بہن بیٹی بغیر پردے کے گھر سے نکل جائے تو کہیے سب اپنے اپنے راستے پہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ریاستی لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ انفرادی لیول پہ نہیں ہو سکتا۔ اور ملک پاکستان کی تباہی کا بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا، نمبر ایک اللہ کا نازل کردہ نظام مصطفیٰ، اگر یہ نافذ نہیں ہوگا یہ ملک، دیکھیں ہر ملک کا اپنا جغرافیہ ہوتا ہے، اپنا اس کا دائیں بائیں اس کے ماحول ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ اسلام کا نافذ ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو ایک طرف ایرانی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اسلامی، وہ خمینی اپنے پتر کو اپنی جگہ پہ لانا چاہتا ہے، اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں سپریم لیڈر ہوں اور میری جگہ میرا پتر آ جائے، یا کم از کم صدر تو بن جائے میرا پتر، اور اس کے لیے وہ اسرائیل کو بھی راضی کرے گا، امریکہ کو بھی راضی کرے گا، سب کو راضی کرے گا، چاہے اسے اسماعیل ہنیہ کی لاش بھی دینی پڑے۔ مجھے بتائیں آج کتنے دن گزر گئے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو، رحمہ اللہ تعالی کو، کتنے دن؟ کوئی ویڈیو، کوئی کلپ، کچھ بھی نہیں، بیچا گیا فار سیل کا بورڈ لگا کے انہوں نے بیچا ہے۔ ورنہ آج جدید دور ہے، اور وہ جو جگہ جہاں پہ اسماعیل ہنیہ رہ رہے تھے رحمہ اللہ، وہ کوئی عام جگہ نہیں، ریڈ زون، وی وی آئی پیز، صدارتی محل، وہاں کیمرے نہیں تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں وہ ویڈیو جو ہے ایڈٹ ہو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ ویڈیو ایڈٹ ہو رہی ہے، کچھ دنوں تک آ جائے گی، دکھا دیا جائے گا، جو وہ چاہتے ہیں وہ تمہیں دکھائیں گے، اور پھر تم بیٹھ کے تبصرے کرو گے ایران بیچارہ ہے، ایران کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور فلاں کا ہے اور فلاں کا۔ آپ یہ باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ اس لیول پہ گیم کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا سبب پاکستان کی تباہی کا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے، اور نظام آنا چاہیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ اس حق کے اندر ہیں؟ آپ اس حق کے اندر ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آنا چاہیے؟ اللہ کے بندو اپنے مائنڈ سیٹ کرو، نکلو ان جماعتوں سے، کسی کا کوئی مقصد نہیں، سب کا اپنا اپنا مقصد ہے، اور ہمارا سب کا مقصد انشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نظام چلایا جائے۔ اور دوسرا بڑا سبب اس ملک کی تباہی کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے سودی نظام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے روز کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو مس کیا ہو اور وہ ہچکولے کھاتے پھر رہے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسری جگہ فرما دیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان، اور پاکستانیوں اعلان۔ ایک بڑا فیمس بینک ہے جہاں پہ اکاؤنٹ بھی بڑی مشکل سے آپ کھول رہے ہیں، آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ جناب 1 لاکھ روپیہ مہینے کے لیے رکھیں، اور مہینے بعد آٹومیٹک آپ کو نفع مل رہا ہے جی، اور اس کی سرپرستی ایک دین کے عالم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جائز ہے جی، سب جائز ہے۔ کوئی پیسہ رکھتا ہے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، اگر اس کو جناب، کیونکہ اس بینک کو گورنمنٹ اسٹیٹ بینک اس کو 26% سود دیتا ہے،
लाख पीछे 26,000 और वो 18,000 आपको दे देता है। आप बड़े खुश हैं जी, नफ़ा हो रहा है, इस्लामी बैंक है, इस्लामी बैंक है, हमें 18,000 मिल रहा है, हम पागल हैं। कारोबार करें, बिजनेस करें, परेशानियां लें, टेंशनें, मेहनत, जहानत सब कुछ लगा के उसके बाद भी पाकिस्तान में लाख के पीछे 18,000 नहीं बचता। हम ये क्यों ना कर लें कि हम बैंक में रखते हैं, हमें मिल रहा है ना, नफ़ा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, परसेंटेज मिल रही है, सब आराम, सूद, लानती, लाइन कमाई। जितना मर्जी इस सूअर को भेड़ की खाल पहना लें, ये हराम ही रहेगा। ये मेरी बात नहीं है, ये जिस मौलवी साहब ने, बड़ा नाम है उनका, हम उनका एहतराम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफ हो सकता है। उन्हीं की जमात के 20 के करीब उलमा ने ये कहा, उनमें से एक ने कहा है कि मौलाना जो है वो सूअर को भेड़ की खाल पहना के हलाल करना चाहते हैं। और याद रखो, बड़े लेवल पे गेम है। एक गरीब है ना, जिसमें लाख रुपए वो कहेगा दफा करो, क्या काम करना, उधर रखते हैं 18,000 मिलेगा महीने का। हराम है, अल्लाह की कसम हराम। जितनी मर्जी मईशत पढ़ लें, हमसे इल्म में बहुत आगे है, लेकिन हमें मोटी सी बात पता है कि स्टेट बैंक हर बैंक के ऊपर है। और आप अगर करंट अकाउंट भी खुलवाते हैं और आपके पैसे उसके अंदर पड़े हैं, हर 24 घंटे बाद स्टेट बैंक उस बैंक को आपके पैसों पर सूद देता है। इसके बगैर वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी बताओ भाई। कहते हैं जी हम कारोबार करते हैं, भाई हमने 20 लाख बैंक में रखा है, हमें बताओ कौन सा बिजनेस कर रहे हो ताकि हम मुतमईन रहे कि तुम कारोबार कर रहे हो। हम जी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? कौन सी बिल्डिंग? प्लाजा बिजनेस पॉइंट है तुम्हारा, जहाँ पे हमारे 20 लाख तुमने लगाए हैं और 18% के हिसाब से हमें नफा दे रहे हो। अल्लाह अकबर, ये सब धोखाबाजी है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लानत हो, अल्लाह की लानत हो, लानत हो। मौलवी साहब कहते हैं, एक और मौलवी साहब, एक तो इन मौलवियों को भी अल्लाह ताला हिदायत, कहता है सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें। और ये वो लोग हैं जो वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सेलिब्रिटीज़ पता ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये वो हैं जिनके पीछे करोड़ों मुसलमान। और कहता है जी लेना जायज़ नहीं है, देना जायज़ है। वीडियो चढ़ गई सोशल मीडिया, रोक लो फिर इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पे, सूद खिलाने वाले पे, सूद खाने वाले पे, खिलाने वाले पे, व कातिबहू उसको लिखने वाले पे, व शाहिदैही और उस पे गवाही देने वाले पे। अब लिखने वाले को क्या मिला है, गवाही देने वाले को क्या मिला है? फरमाया इन सब पे अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। आपको पता है बैंक क्या होता है? ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये कहाँ, कौन सा लफ्ज़ था जो अब बैंक बन गया? कभी पढ़ा है? 1157 में वीनस के अंदर पहला बैंक खुला था। उससे पहले कोई रुए ज़मीन पे बैंक नहीं था। बैंक की इब्तिदा कैसे हुई? सूद से। और ये सूद का मरकज़ है, इसकी बुनियादों में सूद है। कैसे? सुनो, सोना करेंसी थी और लोग क्या करते थे, अपने अपने पास सोना रखा हुआ था। फिर कुछ लोगों ने मिलकर एक जगह बनाई और कहा कि तुम हमें सोना दो, हम तुम्हारे सोने की हिफाजत करेंगे। बदले में क्या देंगे? तुम्हें एक पर्ची बना के दे देंगे कि तुम्हारा 10 तोले सोना हमारे पास है, और वो पर्ची आप जहाँ कहीं दिखाओगे वो आपको उसके बदले सोना दे देंगे। यहाँ से काम शुरू हुआ था। उन्होंने वो 10 तोले या 1 किलो सोना लेके कागज़ का एक टुकड़ा पकड़ा दिया, वो ले गया। जहाँ उसे ज़रूरत पड़ी उसने वो पर्ची दिखाई, मुझे इसमें से 8 तोले चाहिए, 10 तोले चाहिए। उन्होंने काट के पर्ची दोबारा उसको पकड़ा दी, हत्ता कि वो 10 तोले सोना उनके पास इतना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा। और उन्होंने देखा कि सोने में से सिर्फ 1 तोला इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी 9 तोले तो हमारे पास पड़े रहते हैं, क्यों ना हम इस सोने को आगे सूद के ऊपर दें। उन्होंने उनके सोने से सूद का बिज़नेस शुरू कर दिया, और जब बिज़नेस शुरू किया उसमें से जो नफ़ा आ रहा था
उन 9 तोले सोने रखने वाले को उनका हिस्सा देना शुरू कर दिया। वो खुश हो गए, उन्होंने कहा हम सोना निकलवाते भी नहीं है। यहाँ से ये बैंकिंग की इब्तदा की गई थी और जिसकी बुनियाद किसी मुसलमान ने नहीं रखी थी, काफरों ने, यहूदी ईसाइयों ने रखी थी। और आज वो पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम खड़ा है बैंकिंग। और याद रखो सूद वाला, अल्लाह की लानत तो पड़ ही रही है, लेकिन ये सूद खाने वाला ये अकल से फारिग हो जाता है, जहानत से फारिग हो जाता है, मेहनत से फारिग हो जाता है, सारी दुनिया की बीमारियां उस पर टूट पड़ती है। क्यों? इसको पता है महीने बाद मुझे 2-4 लाख मिल जाना, बस काफ़ी और नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, जिसने 1 दिरहम जानबूझ के सूद का खाया उसने 36 मरतबा ज़िना से भी ज्यादा गुनाह कमाया। जबरदस्ती जो बिजनेसमैन है उनको जबरदस्ती सूद दिया जा रहा है, खाओ इसे। कारोबारी बेचारे क्या करें, पैसा संभालना मुश्किल हो गया है। गार्ड रखें, गार्ड चोर क्या चोरी कर जाते, वो बैंकों में अपना पैसा रखते हैं और बैंक वाले महीने के बाद जनाब कहते हैं आपने 50 लाख रखा था, ये कुछ लाख हम भेज रहे हैं, आपका नफ़ा बना है 18%, आप ले लें, कुछ नहीं होता। फतवे हमारे पास, फतवे हमारे पास हमने लगाए हुए अपने बैंकों के अंदर, आओ देखो लो। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर लेंगे, खुद ही हलाल कर लेंगे। फरमाया रात को सोएंगे, जब सुबह बेदार होंगे अल्लाह उनको खंजीर बना देगा, कुत्ता और खंजीर बना देगा। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को हीले बहाने करके, और जी फिकही मसला है और कुरान ने बस समझा दिया, सूद ऐसी अमाउंट जो बतौर कर्ज आप देते हैं किसी को और उससे मुतालबा करते हैं, तय कर लेते हैं कि मुझे ये इसके साथ 2 लाख पीछे 10,000 देगा, ये सूद की मोटी सी डेफिनेशन है। बस इस्लामी लिबास पहना दिया, बैग लिख दो इस्लामी बैंक, चलो जी इस्लामी शराब खाना भी खोल लो, फिर इस्लामी जुआ खाना भी खोल लो, तो नौज़ बिल्लाह इस्लामी कोई ज़िना खाना भी खोल लो। तो लफ्ज़ इस्लामी, जैसे तुमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा, उसके अंदर तुमने ऐसे इस्लामी सूद भी निकाल दिया। अल्लाह अकबर। सूद बच जाओ मेरे भाई अल्लाह के लिए, छोटे से छोटे मामले में भी बच जाइए अल्लाह के लिए, इसको छोड़ दीजिए। जो भी मेरा भाई इन मामलात में इन्वॉल्व है, अगर वो तौबा करना चाहता है, क्या करें? अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि जो तुम ले चुके हो बस ठीक है, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, और जो तुमने लेना उसको छोड़ दो। सूद जो तुमने किसी से वसूल करना उसे छोड़ दो, और जो ले चुके हो अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस तौबा कर लो, आइंदा ना करना, पिछले माफ, आगे ना लेना ना देना, तौबा कर लो, बस सच्ची तौबा अल्लाह के साथ। ये जो सेविंग अकाउंट है ना, अकाउंट की फिर आगे 6 किस्में हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, टाइम की कमी है मेरे भाई। सेविंग अकाउंट सबसे ख़तरनाक, करंट अकाउंट उलमा मजबूरी के अंदर फतवा देते हैं कि करंट अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि हालात ऐसे हैं, घर में हम पैसे रख नहीं सकते, और घर तो घर भाई, अब गली मोहल्लों में लेके नहीं निकलते। सुबह फजर पढ़ने वाला पहले अपनी जेबें चेक करता है, मेरी जेब में पैसे तो नहीं है, रास्ते में लूट ना लिया जाऊँ। ये है 70 साल बाद मिलने वाला पाकिस्तान। न घर महफूज, न दर महफूज, न दुकान महफूज, न कारोबार महफूज, न जान महफूज, न इज्जत महफूज, न बच्चे महफूज, न बहनें बेटियां महफूज, कोई भी महफूज नहीं है। ये 77 साल बाद आज के जदीद दौर के अंदर हमारे मुल्क की हालत कर दी है इन्होंने। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह हमें अपने रब पे यकीन है, हम मायूस होने वाले नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हमें रब पे यकीन है, इस मुल्क में इंशाअल्लाह इस्लामी निज़ाम आएगा इंशाअल्लाह। और सबसे पहले यहाँ पे जो फुकदान है, तबाही का सबब बन रहा है, इस कौम की तरबियत नहीं हो रही। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक सहाबी आया, आके कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईमान ले आया हूँ, मुसलमान हो गया हूँ, एक गुनाह करना मेरी आदत है, मुझे इजाज़त दे दे, मैं वो गुनाह करना चाहता हूँ। पूछा कौन सा गुनाह?
کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے. آپ نے فرمایا بیٹھو. فرمایا دیکھ تیری خالہ پھوپھی بہن بیٹی ماں کے ساتھ کوئی کرے یہ کام تجھے پسند ہے؟ نہیں مجھے نہیں پسند اللہ کے نبی، میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا دیکھ جس کے ساتھ تو یہ گناہ کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ماں ہے. اللہ کی قسم ایسی بات دل میں بیٹھی، ساری زندگی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا. تربیت کی کمی ہے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اللہ کی قسم. ہم دیکھتے ہیں نا، ہم نے درجنوں نوجوانوں کو دیکھا ہے جو فلموں کے رسیہ تھے، جو برائی کے رسیہ تھے، جو فحاشی کے رسیہ تھے. جب ادھر آئے ان کے آنسو نہیں تھمتے، وہ روتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. وہ 5 وقت باجماعت نماز کے عادی ہو گئے، وہ تلاوت کرنے والے، وہ رب کے سامنے رونے والے بن گئے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بس تھوڑا سا اس کی تربیت کا فقدان ہے. اگر وہ فقدان پورا ہو جائے ہمارے نوجوان انشاءاللہ تعالی، ہم نہیں کہتے یہ باغی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اللہ کی قسم ان کے دل میں آج بھی اللہ رسول کی محبت موجود ہے، بس تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح ملک کے اندر عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائی بہت زیادہ تباہی کا سبب عدل و انصاف ملک پاکستان میں نہیں ہو رہا. چھوٹے سے چھوٹے لیول لے کے بڑے لیول تک عدل و انصاف نہیں ہے. جس کی حکومت اسی کے جج. کمال نہیں ہو گیا یار؟ جس کی حکومت اسی کے جج. کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ آتی ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی نون لیگ کوئی بھی ہو، اپنے اپنے جج. یہ کون سی عدلیہ ہے بھائی؟ یہ کون سی عدلیہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت میں پیش ہوئے کسی مسئلے کے اندر، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود جج نے کھڑے ہو کے جو ہے احتراماً کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ جج فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو ہٹاؤ، دوسرا لاؤ جو میرا احترام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے جب فیصلے کا وقت آئے میری طرف داری کر کے میرے حق میں فیصلہ کر. اسے فارغ کر دیا. اور یہاں جس کی جماعت اسی کے جج. انا للہ و عدل و انصاف جب تک نہیں ملے گا میرے بھائی یہ ملک تباہی سے نہیں بچ سکتا. اور اسی طرح لوٹ کسوٹ رشوت عام ہے اللہ کی قسم. اب تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے چھوٹا سا کام ادھر کروانا تھا، لاکھ فون کروا لیے، سارا کچھ کروا لیا، نہیں ہوا. جائز کام ہے، ہمارا حق ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں بھائی، مدرسے والے. میں نے کہا نہیں جی، وہ اوپر والی کمائی نہیں دو گے تو آپ کا کام نہیں ہو سکتا. وہ جو اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، آپ اندازہ کریں اس حرام کا نام کیا لکھا، کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے. تنخواہ میری 20,000 ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ لعنت ہے اللہ کی جو تمہارے حصے میں آئی. ملک کے اندر ایسا نظام کھڑا ہو چکا ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں ایک مجاہد کی، ایک جہاد کرنے والے، اور یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. فرمایا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے اس کو آگ بنا کے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے. پھر وہ لوگ رشوت نہیں لیتے تھے، وہ مال لوٹ کسوٹ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا تھا کہ نہیں یہ کام نہیں کر دیں. اسی طرح فحاشی اور ریانیت کا ملکی لیول پہ بائیکاٹ کیا جائے. اور میرے بھائی 14 اگست جو آنے والی ہے، یقین کریں میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ یہودی عیسائی اس معاملے میں ہم سے اچھے رہ گئے. کیسے اچھے رہ گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو مدینے میں دیکھ رہے ہیں. پوچھا یہ یہودی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا جی ان کو آزادی ملی تھی بنی اسرائیل کو، اس کی خوشی میں کیا رکھ رہے ہیں؟ روزہ. یہودی روزہ رکھے بنی اسرائیل کی آزادی پہ. اور 14 اگست کی آزادی کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ آج کا مسلمان نوجوان داڑھی سے آزاد، شرم و حیا سے آزاد، اور میری ماں بہن بیٹی وہ پردے سے آزاد، بغیر کسی کو بتائے پوچھے گھر سے نکلے اور گلی محلوں کی رونق بن کے. حالات بڑے خراب ہو چکے. اللہ کی قسم ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے اگر اس کے گھر میں اس کا خامد ہے، اپنے خامد کی اجازت کے بغیر ایک قدم گھر سے نکالنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر اس کا باپ موجود ہے جو اس کا وارث ہے، جو اس کا ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک قدم گھر سے نکالنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ جناب فیشن کر کے 14 اگست منائی جا رہی ہے.
ہیں مخلوط نظام پہ ڈانس ہو رہا ہے، اور یہ پاپے باجے بجا کے لوگوں کی نیند حرام کر کے یہ جشن آزادی منائی جا رہی ہے، یہ ڈانس کی پارٹیاں کر کے شراب کباب چلا کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آزادی منائی جا رہی ہے۔ اللہ کی بغاوت، رسول اللہ کی بغاوت، دین اللہ کی بغاوت، شریعت اللہ کی بغاوت، اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ آزادی۔ آزادی ہے، تم آزاد ہو اللہ کی رحمت سے، تم آزاد ہو اللہ کی برکت سے، تم آزاد ہو اللہ کی نظر کرم سے، تم آزاد ہو اللہ کے دین اسلام سے، تم آزاد ہو محمد کے دین سے، آزاد ہو۔ تمہیں یہ آزادی مبارک ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کو آزادی نہیں کہتے، نہ ہم منانے کے قائل ہیں اس طرح۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں آزاد بنایا اس ملک پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کنجر اور میراثی بن جاؤ، تم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے کینٹ کے چوک پہ کھڑے ہو کے اور کاروں کے اندر گانے چلا کے ڈانس کرو۔ 14 کا سیمینار یونیورسٹی کالجز کے اندر لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ٹیبلوں پیش کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، جھمرے ڈال رہی ہیں۔ کیا ہے جی 14 اگست؟ یہ 14 اگست منانا ہے؟ ایسی 14 اگست منانے والے پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں نازل ہو سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی۔ اور تمہیں شرم آنی چاہیے، جس ملک کی حالت یہ ہے جو ہچکولے کھا رہا ہے، تمہیں تو چاہیے تھا رات کو اللہ کے سامنے بیٹھتے دعائیں کرتے، اللہ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ملک حاصل کی ہے، کتنی ماں نے اپنی عزتیں گوا دی، کتنی بہنوں نے عزتیں گوا دی، آج تک کئی مسلمان خواتین سکھوں کی بیویاں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم تم رو رو کے کہتے اللہ بڑی قربانیاں ہمارے وڈیروں نے دی تھی، اللہ ان قربانیوں کو قبول کر لے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ اس ملک کے اندر دین اللہ کو غالب کر دے، نظام مصطفیٰ کو غالب کر دے۔ اللہ ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے ملک کی خیر خائی کر دے، اللہ یہاں پہ حالات ٹھیک کر دے، اللہ یہاں پہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے، اللہ ہماری مدد کر۔ نہیں، یہ تو روڈوں پہ پھرے گا، یہ سلنسر نکال کے لوگوں کی نیندیں حرام کر کے، اور وہ باجا ہر چیز کے پیچھے ایک چال ہے یقین جان۔ آپ نے وہ انڈے دیکھے ہیں جو بچے آج کل ٹک ٹک بجا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، یہ آج سے کئی سال پہلے یورپ کے اندر آئے تھے اور اس قدر بڑھ گئے تھے کہ لوگوں کو نیند آنا بند ہو گئی تھی، وہ آنکھیں بند کرتے تھے، ان کی نیندوں کے اندر ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، اور ملکی لیول پہ اس کا آپریشن کر کے اس کو وہاں سے ختم کیا گیا، ورنہ لوگ بیمار ہو کے ذہنی مریض بن کے پاگل ہو رہے تھے۔ اور ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کو لے کے دے رہے ہیں، کھیلو جی کھیلو، اور یہ کھیل نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے چند دنوں کے اندر یہی انڈے پورے پاکستان میں کیسے پھیل گئے؟ کیسے پھیل گئے؟ جو چند دن پہلے نام و نشان نہیں تھا، اور چند دن کے بعد پورے ملک کے اندر ہر جگہ بچوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، وہ وقت آنے سے پہلے اس کو اپنے بچوں کو روک دو کہ اس کے بعد آپ کی نیندیں حرام ہو جائے، آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کو ٹک ٹک کی آواز سونے نہ دیں۔ وہ اس لیول پہ تمہیں بے چین کرتے ہیں، اور تم جناب 14 اگست منا رہے ہو کچھے پہن کے، شرٹیں پہن کے، ہاں ہاں ہو کر کے، اور جناب اپنی یاریاں، شرابیں، کبابیں، ڈانس، مجرے، سب کچھ۔ یہ 14 اگست ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی 14 اگست سے محفوظ فرمائے۔ ہم انشاءاللہ 14 اگست ضرور منائیں گے، لیکن مسلح پہ انشاءاللہ ہم 2 رکعتیں پڑھ کے رب کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی اپنی پڑھیں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ملک پاکستان دیا، اللہ ہمارے اوپر ایک اور کرم کر دے، اس ملک کے اوپر نظام مصطفیٰ کو بھی نافذ کر دے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ سے اس طرح دعائیں التجائیں توبہ کر کے قوم یونس نے توبہ کی تھی، آسمان دنیا پہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا۔ میرے بھائی اس وقت پورے پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، تاکہ ہمارا پاکستان جیسے ترقی یافتہ ہونا چاہیے اللہ اس کو ویسے ترقی عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ کو غالب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔